السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ معزز ناظرین کرام، اس سیشن میں جس عنوان کے تحت ہم بات کریں گے وہ ہے سخاوت ایک عبادت ہے۔ سامعین، سخاوت یقیناً ایک عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ سخاوت ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ وہ انسان بڑا ہی بانصیب اور خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی سخاوت اور فیاضی جیسی صفت عطا فرمائے، اور وہ انسان جس سے اللہ رب العالمین سخاوت کی صفت چھین لیتا ہے وہ دنیا میں ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے سخی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی سخاوت، آپ کے رب کی فیاضی کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو۔ اللہ رب العالمین کی فیاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شخص کو، ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دیکھ ریکھ فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سخاوت اور فیاضی کے ساتھ کام لینے والے لوگوں کی تعریف کی اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ جس نے دیا یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا، فیاضی سے کام لیا، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یقیناً ہم اس کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ سخاوت یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے بیچ میں بکری طلب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ تو یہ ہے کہ سأل رجلہ غنما بین جبلین فأعطاہ ایاہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دو پہاڑوں کے بیچ میں بکری طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر، اپنی پشت پر جو چادر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بھی ان کو عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنا زیادہ ہو سکا آسانیاں پیدا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رب سے پوری زندگی کو دعائیں کرتے ہوئے گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر میں ساری زندگی کو وقف کر دی۔ سخاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول مومنین کی بھی سخاوت مومنین کی بھی صفت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جتنا زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا، جتنا زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا، اتنا زیادہ کسی اور کے مال سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکا، اتنا زیادہ کسی اور کے مال سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ سخاوت یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ کتنے سخی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر رات ایک عورت کے پاس جو کہ نابینا تھیں وہ جایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی گندگیوں کو صاف کرتے تھے، ان کو کھانا بنا کر
اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے، ان کے گھر کو صاف کیا کرتے تھے۔ سخاوت اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے سخاوت کا معاملہ پیش کیا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ حرم کے اندر تشریف فرما ہوتے اور اعلان کرتے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ آئیں اور مجھ سے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کریں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراق تک لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہتے تھے، پھر اشراق کے بعد اعلان کرتے کہ آؤ جو احادیث کی تعلیمات حاصل کرنا چاہے، پھر ان کو قرآن احادیث کی تعلیمات دیتے تھے۔ الغرض خلاصۃ البحث یہ ہے کہ سخاوت ایک ایسا دروازہ ہے، سخاوت ایک ایسا دروازہ، ایک ایسا باب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان، جس دروازے سے انسان ہر طرح کی بھلائی کے ذریعے سے داخل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، یہ آپ کی سخاوت ہے۔ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کسی کو سکھاتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ آپ اہل علم ہیں، آپ ان کے اپنے علم کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ آپ دماغ والے ہیں، لوگوں کو بہترین مشورے سے نوازتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ آپ کے پاس اچھے کاروبار ہے، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، اسے معاف کرتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ آپ کسی کے تعلق سے اچھی بات کہتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ کسی سے خیر کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ کسی کے ساتھ دنیا میں معاملات میں لین دین کے ساتھ معاملات میں رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ گویا کہ سخاوت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر طرح کے خیر اور ہر طرح کی بھلائی شامل ہے۔ شرط ہے کہ انسان اسے سیکھے، اس کے بارے میں علم حاصل فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سخی لوگوں کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی وہ مثال قائم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا اور کہا کہ عثمان میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت جاؤں گا تو تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ گویا کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کے لیے مال خرچ کرتا ہے، سخاوت کے ساتھ کام لیتا ہے، فیاضی کے ساتھ کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں انہیں اپنی جاگیر نہیں سمجھتا، اسے لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے بڑے مقام اور بڑے اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذی الجلال تو ہم سب کو سخی اور فیاض بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سخاوت جیسی صفت اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔